آج کے دور میں جہاں ایک چھوٹا سا گھر بھی بغیر نقشے کے نہیں بنایا جاتا، وہاں اتنی بڑی بلڈنگ بغیر نقشے کے کیسے تعمیر کر لی گئی؟ انجینئرز کو اس بلڈنگ کا اوپر والا حصہ کیوں باریک کرنا پڑا؟ اور اس عمارت کے تیار ہو جانے کے بعد جب اس بلڈنگ کا ٹمپریچر 98 سیلسیس تک پہنچ گیا تو پھر انجینئرز نے کیا کیا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ کیسے اور کتنے عرصے میں تعمیر ہوئی، اور اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے انجینئرز کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، برج خلیفہ بنانے کے لیے جب دنیا کے بڑے بڑے انجینئرز کو اکٹھا کیا گیا تو کوئی بھی انجینئر برج خلیفہ کو بنانے کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لے رہا تھا۔ پھر ڈیوڈ بریڈفورڈ جو ایک کنسٹرکشن انجینئر ہے، انہوں نے برج خلیفہ کو بنانے کی ذمہ داری اپنے سر لی، جن کے ساتھ ولیم فریزر بیکر جو کہ ایک امریکن اسٹرکچرل انجینئر ہے، وہ بھی اس پروجیکٹ میں شامل تھے۔ برج خلیفہ بنانے کے لیے انجینئرز کو جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سے سب سے بڑا چیلنج تھا ٹائم۔ جی ہاں، برج خلیفہ بنانے کے لیے انجینئرز کو جو ٹائم دیا گیا وہ تھا صرف اور صرف 6 سال، جن میں سے 3 سال اس بلڈنگ کا صرف ڈیزائن بننے میں لگنا تھے۔ انجینئرز کا خیال تھا کہ اگر 3 سال کا عرصہ خالی بلڈنگ کے ڈیزائن بنانے میں لگا دیا جائے گا تو باقی کے 3 سال میں بلڈنگ کی کنسٹرکشن کرنا ناممکن تھا۔ اس لیے انہوں نے بلڈنگ کا ڈیزائن بنائے بغیر ہی کنسٹرکشن سٹارٹ کر دی۔ اسی لیے فیبروری 2004 میں کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا اور ساتھ کے ساتھ ڈیزائن بھی تیار ہوتا رہا۔ عام طور پر عمارت بناتے ہوئے چھوٹے موٹے چینجز کیے جاتے ہیں، لیکن برج خلیفہ بناتے ہوئے بہت بڑے بڑے چینجز کیے گئے۔ انجینئرز نے برج خلیفہ کی ہائٹ ڈیسائیڈ کیے بغیر ہی فاؤنڈیشن تیار کر لیے تھے، جو کہ خود میں ایک بہت بڑا ریکارڈ تھا۔ چیلنج نمبر 2، جب برج خلیفہ کی بنیاد ڈالنے کا ٹائم آیا، اس وقت ایک اور مسئلے نے جنم لیا۔ عام طور پر لمبی بلڈنگ کی بنیاد زمین میں موجود بڑے پتھروں پر رکھی جاتی ہے، لیکن جس جگہ برج خلیفہ کو بننا تھا وہاں یا تو ریتیلے پتھر تھے یا پھر چھوٹے چھوٹے کمزور پتھر۔ پھر سوال یہ اٹھا کہ کیا ان کمزور پتھروں پر اتنی بڑی بلڈنگ کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے؟ کیا یہ چھوٹے چھوٹے پتھر اتنی بڑی بلڈنگ کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں؟ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے سائنس کے ایک بیسک پرنسپل کا استعمال کیا گیا، جو کہ تھا فرکشن۔ جی ہاں، پورے برج خلیفہ کی بنیاد 192 سالڈ سٹیل پائلز پر رکھی گئی، جو 50 میٹر زمین کے اندر تک دھسے ہوئے ہوتے تھے، اور برج خلیفہ کا سارا وزن ان 192 سٹیل پائلز پر ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونا تھا۔ چیلنج نمبر 3، برج خلیفہ کے ڈیزائن کے لیے کنسٹرکشن کمپنی ایمار نے شکاگو میں ٹاپ لیول آرکیٹیکچر فرم سے رابطہ کیا، جو کہ ماضی میں بھی بے تحاشا عمارات کے اسٹرکچر ڈیزائن کر چکی تھی، لیکن برج خلیفہ کا اسٹرکچر ڈیزائن کرنے کے لیے ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ایمار گروپ کی جانب سے اس فرم کو جو چیلنج دیا گیا وہ یہ تھا کہ وہ ایک ایسا اسٹرکچر ڈیزائن کریں جو لاکھوں ٹن وزنی کنکریٹ اور لوہے کا وزن بھی اٹھائے، اور جس میں فلور نیچرل لائٹ سے روشن ہو اور بلڈنگ بھی 160 منزلہ ہو۔ خیر، اس کمپنی نے دن رات ایک کر کے اس مسئلے کا حل بھی نکال ہی لیا، جو کہ تھا بٹرس اسٹرکچر، جو دنیا میں پہلی بار برج خلیفہ میں متعارف کروایا گیا۔ چیلنج نمبر 4، کنسٹرکشن کو اب 3 سال گزر چکے تھے اور بلڈنگ کے 140 فلور بھی کھڑے ہو چکے تھے۔ بلڈنگ نے 140ویں فلور پر ہی دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہونے کا ریکارڈ توڑ دیا تھا، لیکن مٹیریل کو اوپر تک پہنچانے کے لیے جو کرینز ان کے پاس موجود تھی وہ مٹیریل کو صرف 120ویں فلور تک ہی پہنچا سکتی تھی، لہٰذا اس مقصد کے لیے دنیا کی سب سے بڑی کرین منگوائی گئی۔ صرف کرین کی ہی بات نہیں تھی، بلکہ کرین آپریٹرز جو کرین کو آپریٹ کر رہے تھے انہوں نے بھی مزید اونچائی پر کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے لیے ایچ آر فرم نے پوری دنیا سے کرین آپریٹرز سلیکٹ کیے اور ان کو دبئی بلایا گیا۔ یہ کرین آپریٹرز الگ الگ زبان بولتے تھے، لیکن ان سب میں ایک چیز کامن تھی کہ انہیں اونچائی سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ تھوڑا اوپر جاتے ہی انہیں ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مشکل یہ تھی کہ جو کنکریٹ کا مکسچر وہ تیار کر کے اوپر بھیجتے تھے وہ اوپر جاتے جاتے ہی سوکھ جاتا تھا۔ اس چیلنج کا صرف ایک ہی سولوشن تھا، اور وہ تھا کنکریٹ سکشن سسٹم، یعنی برج خلیفہ کے باٹم سے لے کے ٹاپ تک موٹے موٹے پائپس انسٹال کرنا۔
ان پائپس کے ذریعے کنکریٹ کو برج خلیفہ کے ٹاپ تک پہنچانا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا کنکریٹ تو تھا نہیں، ایک اندازے کے مطابق برج خلیفہ میں لگنے والا کنکریٹ 1,00,000 ہاتھیوں کے وزن کے برابر تھا۔ اس لیے دنیا کے سب سے پاورفل 3 پمپس منگوائے گئے جنہوں نے یہ کام سر انجام دیا۔ چیلنج نمبر 6، برج خلیفہ کی لانچ میں صرف 2 سال بچے تھے۔ بلڈنگ کے تمام فلور کا سٹرکچر بن چکا تھا، لیکن ایک چیز کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اور وہ تھی ونڈو پینلز۔ جی ہاں، برج خلیفہ میں 24,000 گلاس پینلز لگنے تھے۔ جب گلاس پینلز لگانے کی باری آئی تو ان کے لگانے سے بلڈنگ کے اندر کا ٹمپریچر دبئی کی کڑکتی گرمی اور اونچائی کی وجہ سے 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچتا تھا۔ یہ گلاس پینلز لگانے سے بلڈنگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے 10 گنا بجلی اضافی صرف ہوتی۔ پورے 16 مہینے اس مسئلے کے سولوشن میں گزر گئے، لیکن آخرکار مشہور زمانہ انجینئر جان زرافہ نے کہا کہ ان کے پاس اس مسئلے کا سولوشن ہے، لیکن وہ سولوشن بہت مہنگا ہوگا۔ جان کی پیشکش قبول کی گئی کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ جان نے ایک خاص قسم کا گلاس بنایا جو سورج سے نکلنے والی UV ریز کو واپس ریفلیکٹ کر دیتا تھا۔ ایک گلاس پینل کی قیمت $2,000 تھی اور پورے برج خلیفہ پر 24,000 گلاس پینلز لگنا تھے۔ لہٰذا ان گلاس پینلز کے لیے پوری ایک فیکٹری لگائی گئی جہاں صرف یہ خاص قسم کے گلاس پینلز مینوفیکچر ہوتے تھے، اور صرف 4 مہینوں میں ہی یہ ایلومینیم گلاس پینلز تیار ہو گئے۔ چیلنج نمبر 8، اب برج خلیفہ پوری طرح سے کمپلیٹ ہو چکا تھا، لیکن سالوں کی پڑی ہوئی مٹی اور دھول سے برج خلیفہ کے گلاسز بہت خراب ہو چکے تھے۔ انجینئرز کو اور تو کوئی آپشن سمجھ نہیں آیا، لہٰذا ورکرز کو رسیوں سے لٹکا کر برج خلیفہ کے 24,000 گلاس پینلز کو صاف کروایا گیا، اور یہ ونڈو کلیننگ کا کام آج تک ورکرز کی مدد سے ہی کیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔